بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک جرنی ود رضوان میں خوش آمدید۔ سامعین محترم، جیسا کہ ہم آپ کو معمول کے مطابق صحابہ اکرام، اسلامک سپہ سالاروں اور اسلامک واریئرز کی ہسٹری کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں، آج کی ہم سٹوری آف صحابہ میں آپ کو حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حیات طیبہ پر بات کریں گے۔ یہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، اور اس لیے رشتہ میں یہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی ہیں، اور حضرت سیدہ حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے اور حضرت ابو بکر صدیق کے داماد ہیں۔ یہ بھی عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 صحابہ اکرام میں سے ہیں جن خوش نصیب صحابہ کو حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت سنائی تھی۔ بہت ہی بلند قد و قامت، گورے اور چھٹیرے بدن کے آدمی تھے، اور اپنی والدہ ماجدہ کی بہترین تربیت کی بدولت بچپن ہی سے نڈر، جفاکش، بلند حوصلہ، نہایت ہی اول عزم اور بہادر تھے۔ 16 برس کی عمر میں اس وقت اسلام قبول کیا جبکہ ابھی 6 یا 7 آدمی ہی حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے۔ تمام اسلامی لڑائیوں میں دلاوران عرب کے مقابلے میں آپ نے جس مجاہدانہ بہادری کا مظاہرہ کیا تو ریت جنگ میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ آپ جس طرف بھی تلوار لے کر بڑھتے کفار کے پرزے پرزے ہو جاتے تھے۔ آپ کو حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق میں حواری، مخلص و جانثار دوست کا خطاب عطا فرمایا۔ آپ جنگ جمل سے بیزار ہو کر واپس تشریف لے کر جا رہے تھے کہ عمرو بن جرموز نے آپ کو دھوکہ دے کر شہید کر دیا۔ وقت شہادت آپ کی عمر شریف 64 برس تھی۔ 36 ہجری میں بمقام صفوان آپ کی شہادت ہوئی۔ جنگ بدر میں سعید بن العاص کا بیٹا عبید سر سے پاؤں تک لوہے کا لباس پہنے ہوئے کفار کے صف میں سے نکلا اور نہایت ہی گھمنڈ اور غرور سے یہ بولا کہ اے مسلمانوں، سن لو کہ میں ابو کرش ہوں۔ اس کی یہ مغرورانہ للکار سن کر حضرت زبیر بن العوام نے جوش جہادت میں بڑے ہوئے مقابلے کے لیے اپنی صف سے نکلے، مگر یہ دیکھا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے سوا اس کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو لوہے میں چھپا ہوا نہ ہو۔ آپ نے تاک کر اس کی آنکھ میں اس زور سے برچھی ماری کہ اس کی آنکھ کو چپتی ہوئی کھوپڑی کی ہڈی میں چپ گئی اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرا اور فوراً ہی جہنم واصل ہو گیا۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر پوری طاقت سے برچھی کو کھینچا تو مشکل سے برچھی نکلی، لیکن برچھی کا سر مڑا ہوا تھا۔ یہ برچھی ایک باکرامت یادگار بن کر برسوں تک تبرک بنی رہی۔ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے یہ برچھی طلب فرمائی اور اس کو اپنے پاس رکھا۔ پھر آپ کے بعد خلفائے راشدین کے پاس یک بعد دیگرے منتقل ہوتی رہی اور یہ حضرات اعزاز و احترام کے ساتھ اس برچھی کی خاص حفاظت فرماتے رہے۔ پھر حضرت زبیر کے فرزند حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس آ گئی، یہاں تک کہ 73 ہجری میں جب بنو امیہ کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے ان کو شہید کر دیا تو یہ برچھی بنو امیہ کے قبضے میں چلی گئی، پھر اس کے بعد لاپتہ ہو گئی۔ مصر کی جنگ میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ فسطاط کے قلعے کا کئی دن سے محاصرہ کیے ہوئے، لیکن اس مضبوط قلعے کو فتح کرنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی۔ آپ نے دربار خلافت میں مزید نوجوانوں سے امداد کے لیے درخواست بھیجی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 مجاہدین اور 4 افسروں کو بھیج کر یہ تحریر فرمایا کہ ان 4 افسروں میں سے ہر افسر 10,000 سپاہ کے برابر ہے۔ ان 4 افسروں میں حضرت زبیر بن العوام بھی تھے۔ حضرت عمرو بن العاص نے جب حضرت زبیر کو حملہ کرنے کے لیے فوج کا سپہ سالار بنایا، حضرت زبیر نے قلعے کا چکر لگا کر اندر سے محاصرہ فرمایا۔ اس قلعے کو فتح کرنا نہایت ہی دشوار ہے، لیکن آپ نے اپنے فوجی دستے کو مخاطب کر کے فرمایا، اے بہادران اسلام، دیکھو میں آج اپنی ہستی کو اسلام پر فدا اور قربان کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے بالکل اکیلے قلعے کی دیوار پر سیڑھی لگائی اور تنہا قلعے کی فصیل پر چڑھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ ایک دم فصیل کے نیچے قلعے کے اندر کو کود گئے اور اکیلے ہی قلعے کے اندرونی فوج سے لڑتے ہوئے قلعے کا پھاٹک کھول دیا، اور اسلامی فوج نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے قلعے کے اندر داخل ہو گئی اور دمدزن میں قلعہ فتح ہو گیا۔ اس مضبوط اور مستحکم قلعے کو جس بے مثال جرأت اور بہادری سے منٹوں میں فتح کر لیا گیا، اس کو تاریخ جنگ میں کرامت کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ امیر لشکر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی کرامت کو دیکھ کر دنگ رہ گئی، کیونکہ وہ کئی ماہ سے اس کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، مگر باوجود اپنی جنگی مہارت اور اعلیٰ درجے کی کوششوں کے اس قلعے کو فتح نہیں کر سکے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ سبسکرائب۔